غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء. The مقام of غوث اعظم in the line of the awliya is like the maqam of Rasulullah in the line of the Anbiya. As our Nabi is the greatest of all Anbiya and Mursaleen. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. جو مقام ہمارے نبی کا انبیاء کی صف میں ہے وہی مقام سرکار غوث اعظم، پیر پیرا، میر میرا، غوث غوثا، قطب الاقطاب، سید الارشاد، فرد الافراد، غوث غوثا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ اللہ نے عطا فرمایا. کیا شان ہے، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے. اللہ ہم نے ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. ایک مشرقی مفکر وہ کہتا ہے men are what their mothers made them. Men are what their mothers made them. غوث پاک کی تمام تر عظمتوں کے پیچھے ان کے والدین ماجدین کا بہت بڑا ہاتھ. بلکہ آپ دیکھیں کوئی بھی بڑی پرسنالٹی آپ کسی کو بھی اس وقت ذہن میں لائیں، دا پیرنٹس and in particular the mother plays a great role in the nurturing and upbringing of the child, son or daughter. حضرت نے پردے کے حوالے سے گفتگو کی، ماں کا کیسا پردہ تھا، سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے آج کی مسلمان خواتین کی منظر کشی کی ہے شاعر نے، سنے کیا کہتا ہے، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر. سید صاحب، کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ ہمارے گھر کے عالم معاملات ایسے ہیں یا نہیں؟ الا ماشاء اللہ. میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، خود بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بہت صالح ہیں، بہت صوفی ہیں، لیکن جب گھریلو معاملات دیکھیں تو دماغ قبول نہیں کر سکتا کہ یہ اسی باپ کی اولاد ہے، اسی باپ کی بیٹی ہے، اسی باپ کا بیٹا ہے. ہم نے اس ملک میں آ کر جہاں بہت کچھ پایا ہے نا، وہاں بہت کچھ کھویا بھی ہے. اگر یہ اولاد، یہ بچے، یہ نوجوان انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے تو ہم حقیقی کامیابی زندگی ہم نے گزاری ہے. اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ہم نے پاؤنڈ بہت کما لیے، بینک بیلنس بہت ہو گیا، کوٹھیاں بہت بنا لی، گاڑی بڑی سے بڑی رکھی، لیکن اولاد نکل گئی ہاتھ سے تو ہم سے بڑا خائب اور خاسر کوئی نہیں. We have to pay attention to our children. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے، ما نحل والد ولدہ من نحل من ادب حسن. ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، او کما قال علیہ السلام، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم، اچھے ادب سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں عطا فرمایا. The best gift I can give and you can give to your sons and daughters, good education, تعلیم and تعلم.
good manners, اخلاق حسنہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ by birth was a great wali of Allah. Like our Nabi alayhi salatu wasalam was a Nabi even before he was born. In the same way, Ghaus Pak radiyallahu ta'ala an by birth was an Arife Billah. Great mother, great father. Hasab, bemisal. Nasab, bemisal. Ilm, bemisal. Taqwa, bemisal. Khidmat, bemisal. Dawat, bemisal. Irshad, bemisal. Ibadat, bemisal. But what has he taught us? By birth he's a Arife Billah. On the first day of his life on the earth, Ghaus Pak was fasting. He was fasting. Even though he wasn't mukallaf. You become mukallaf of the ahkam-e-shari'ah when you become an adult, baligh, Islamically. لیکن کیسے اللہ والے تھے سبحان اللہ کہ زندگی کے پہلے دن میں آپ روزے سے تھے اور ایسا روزہ رکھا کہ پورے جیلان میں مشہور ہو گیا, پورے صوبے میں ارد گرد مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو دن بھر اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش نہیں کرتا. That's the first day of his life, brothers. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کی زندگی کا پہلا دن ایسا ہو آگے کیا عالم رہا ہوگا. ہندی میں کسی نے کہا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, ہونہار بروا کے اگر سمجھتے ہیں چکنے چکنے پات. He who is going to be something great in the future, he gives you the indication when he is very young. Ghaus Pak's first day on the earth, subhan Allah, Ghaus Pak is fasting. جیسے ہمارا نبی جب دنیا میں تشریف لایا, جیسے ہی تشریف لائے میرا نبی سجدے میں تشریف لائے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں, اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, دین کا نام بھی لیتے ہیں, اور کہتے ہیں 40 سال تک کچھ خبر ہی نہیں تھی. وہ بھی ہے نا جو میلاد نہیں مناتے, وہ یہ کہتے ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. This is what they believe. Anybody want proof? Come to me. I will show you in at least 10 books. ایک کتاب نہیں, at least 10 books. وہ کہتے ہیں نبی پاک کو 40 سال تک کچھ پتہ نہیں تھا. یہ ان کا ایمان ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے سبحان اللہ؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ امام احمد رضا ترجمانی کرتا ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. ہمارا نبی تو وہ ہے, وہ تمہارا نبی ہوگا جس کو 40 سال تک کچھ نہیں پتا. نبی الانبیاء سید المرسلین امام العارفین امام الاتقیاء محمد الرسول اللہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے, سجدے میں تشریف لے گئے, اللہ کی حمد, اللہ کی بڑائی, اللہ کی ثنا اور دعا کیا کی, رب اب لی امتی. ایسے ہی ان کا ایمان حضرت مجھے سمجھ نہیں آتی. کیسا اسلام ہے یہ؟ اعلیٰ حضرت انہیں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے. ذکر روکے, بہت ذکر کرتے ہو سنیو, بہت زیادہ کرتے ہو, مشائخ تمہارے بہت ذکر کرتے ہیں. ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ. یہ کیسا امتی ہے, یہ کیسا کلمے پڑھنے والا ہے؟
ہمارا نبی سبحان اللہ سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو باتیں صرف عرض کرنی ہے مختصراً. میں نے عرض کیا غوث پاک بائی برتھ از اے واٹ؟ ولی اللہ، گریٹ ولی آف اللہ. لیکن اس کے باوجود غوث پاک نے مجھے تعلیم دی. الحمدللہ میں بھی قادری ہوں اور آپ سب قادری ہیں، چاہے ہم چشتی ہوں یا سہروردی ہوں یا نقشبندی ہوں یا قادری، سب ایک ہی سلسلے ہیں. سبحان اللہ، سب سرکار تک پہنچانے کے وسیلے ہیں اور ذرائع ہیں. These are paths, these are routes, they all lead to Madinatul Munawwara. That's our destiny. That's where we want to reach, inshallah. At the qadaman naz of Aqa alayhi salatu wassalam. اب دیکھیں غوث پاک کی پہلی زندگی، پہلے دن کا حوالہ میں نے پیش کیا. اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. غوث پاک قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ غوثیہ شریف میں آج بھی ظہر کے بعد حضرت میں نے درس دیا تھا مسجد میں، یہی بات عرض کی تھی. غوث پاک کے قصیدہ غوثیہ شریف کا ایک بڑا مشہور شعر ہے. فرماتے ہیں درست العلم، میں نے علم حاصل کیا. کہو سبحان اللہ. قادری بیٹھے ہو نا، نقشبندی بیٹھے ہو، کہو سبحان اللہ. اتنا بڑا عارف باللہ ہے پھر بھی کہتا ہے درست العلم. I gained knowledge. I traveled far and wide 25 years continuously. غوث پاک سوٹ نالج. آج تو ہم لوگ 2-4 سال ادھر ادھر پڑھ لینا. آج تو میں نے ایسے ایسے جانتا ہوں حضرت ازہری حضرات کو جو ازہر دیکھ کے آتے ہیں پھر ازہری لکھتے ہیں. ہم نے ازہر دیکھا ہے، میں جانتا ہوں پرسنلی. الحمدللہ مجھے جامعۃ الازہر سے جو سب سے بڑی سیکنڈ سند ہے وہ مجھے ملی ہے الحمدللہ. وہاں کے جو وائس چانسلر ہے نا سر 2001 میں مجھے دی تھی دینی خدمات کے حوالے سے. آج لوگ دیکھ کے آتے ہیں لکھتے ہیں ازہری. ہاں بھائی ہم نے دیکھا ہے صحیح لکھتے ہیں حضرت قاری صاحب بھی تائید فرما رہے ہیں. تو غوث پاک کی پہلی تعلیم کیا ہے؟ علم حاصل کرو. کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. یہ حضرت کے حوالے سے بھی میں گفتگو کروں. حضرت بھی آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں نا، کیا؟ علم حاصل کرو. غوث پاک نے ہمیں کیا سکھایا؟ علم حاصل کرو. خواجہ نقشبند نے کیا سکھایا؟ علم حاصل کرو. خواجہ سہروردی نے کیا سکھایا؟ خواجہ چشتیہ نے کیا سکھایا؟ علم حاصل کرو. قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے نا کئی مقامات پہ. What made him so great is مسجود ملائکہ. مسجود the likes of Jibreel, Mikael, Israel, Israfil, they were commanded as soon as Adam alayhi salam is created by Allah, they are commanded Jibreel sajda karo, Mikael sajda karo, Israfil sajda karo. Why? یہ تو اربوں خربوں سال سے عبادت کر رہے ہیں نا، اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے ملائکہ تو اللہ ہی اللہ کریں گے نا. ابھی یہاں پہلے انسان کو پیدا کیا، ابھی پیدا ہی کیا. اللہ کہتا ہے اسجدوا لآدم. Why? What was it about Adam علیہ السلام? What made Adam so great? Tell me. ہمارے عرفاء اور کاملین نے تو لکھا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ سرکار کا نور مبارک ان کی پیشانی میں اللہ نے رکھ دیا. اصل میں سجدہ اس نور کو تھا، سرکار کا ادب تھا، سرکار کا احترام تھا. اس میں دو رائے نہیں ہے. acceptable, no problem with that. But the reason Quran gives, I have 1, 2, 3 Huffaz Ikram here, and I'm also Hafiz al-Quran, alhamdulillah. Ayat number 31, Surah Al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. The reason Allah gives in the Quran is that because Allah gave Adam alayhi salam the knowledge of all things. This knowledge made him so great. علم نے ان کو یہ مقام اور عزت عطا فرمائی کہ عابدین کو حکم ہوا کہ عالم کو سجدہ کرو. سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ عبادت کبھی روا نہیں رہا. سجدہ تعظیمی، سجدہ of adab and احترام. So this is one lesson, one point. I want you to keep that with you. ہم غوث پاک کا نام تو بہت دیتے ہیں نا. غوث پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. کیا صاف صاف فرماتے ہیں درست العلم حتی. اور کتنا پڑھا، کتنا پڑھا. سبحان اللہ. آج ہم لوگ 2 کتابوں کے نام پڑھ لیتے تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا.
اس سے بھی آپ آگے بڑھے امام ہو گئے سب, سبحان اللہ. کہاں امام اعظم ہم کہتے تھے, امام غزالی کہتے تھے, امام مجدد الفسانی, اور آج وہ 2 کتابیں جن کو وضو کے طریقے نہیں آتے وہ امام صاحب بن گئے. تو علم حاصل کرو. نمبر 1, ایوری ڈے آف یور لائف لرن مور اینڈ مور. وقت ہوتا تو میں تھوڑا تفصیل سے بات کرتا, آپ کو سمجھاتا. وقت نہیں ہے, بہت قلیل ہے. علم حاصل کرو. نمبر 1. Number 2, غوث پاک was born on the 1st of Ramadan al-Mubarak 470 ہجرہ. کہو سبحان اللہ. یہ 1440 ہے نا, 470 یکم رمضان 470 میں جیلان میں آپ کی ولادت طیبہ. and he passed away 11th of ربیع الثانی 561. اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 91-92 سال حضرت کی عمر مبارک ہوئی. غوث پاک was so great, so great that if he stood by the dead, kicked the dead, and he said, "Qum bi-idhnillah." مردے کو حکم دیتے میرا غوث حکم دیتا, اللہ کے اذن سے, ان کی کرامت سے مردہ زندہ ہو جائے گا. یہ شان ہے غوث اعظم کی. اقبال نے ایسے کے بارے میں کہا تھا نا, قم باذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے. وہ نہیں نظر. قم باذن اللہ, جو کہہ سکتے تھے وہ خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. اقبال بھی کیا کاشی کرتا ہے یار, اسی لیے آئی لو اقبال. آفٹر آل حضرت, let me make that very clear. After all حضرت, not before all حضرت. All حضرت is something else. After all حضرت, my most beloved poet علامہ اقبال. تو غوث پاک نے ہمیں کیا سکھایا, علم حاصل کرو. نمبر 2 سنیں, 91 سال کی جب عمر مبارک ہوئی, وصال مبارک کا زمانہ قریب ہے, تو کسی نے پوچھا کہ حضور بما وجدت ما وجدت, what is the secret of your success? سوال ہے, what is the secret? آپ اتنے عظیم, اتنے جلیل, اتنے بڑے, غوثیت کبریٰ کا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ قیامت تک جو بھی آئے گا, جب تک آپ سند نہ عطا فرمائے ولایت کا درجہ اسے مل ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ مقام, یہ رفعتیں, یہ شانیں, یہ عظمتیں, what is the secret? سرکار غوث پاک چاہتے تو کہتے میں اس لیے اتنا بڑا ہوں کہ میں نے 40 سال نماز فجر, نماز عشاء کے وضو ادا کی ہے, اس لیے میں اتنا بڑا ہوں. اس کا حوالہ نہیں دیا. میں قرآن بہت پڑھتا ہوں, اس لیے نہیں. اپنے روزوں کا حوالہ نہیں, اپنے علم کا حوالہ نہیں دیا, اپنی تبلیغ کا حوالہ نہیں دیا. غوث پاک کی تو یہ شان تھی, جب تقریر کرتے نا, تقریر 400 علماء تحریر کرتے, 400 علماء in the time of غوث اعظم used to record every word of غوث اعظم رضی اللہ عنہ. بغیر اسپیکر کے 70,000 سنتے تھے مجمع, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا, سنتا تھا. کیا شان ہے غوث پاک کی. حالت ویسے تو نہیں کہتے نا کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. سارے اب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. ایسے شانی تو نہیں ملے غوث پاک کو. کسی نے پوچھا حضور what's the secret of your success? How did you become so great? You know what he said? اب یہ عمل کی دعوت دے رہا ہوں میں. تقریریں ہم بہت کرتے ہیں, بولتے بہت ہیں, عمل بہت کم کرتے ہیں. بولنے والے اس میں بھی شامل ہوں. اسی لیے زبانوں میں تاثیر نہیں رہ گئی. 4 گھنٹے کی تقریریں سنیں کچھ نہیں ہوتا, کوئی تبدیلی نہیں آتی, زبانوں میں تاثیر نہیں رہ گئی. اقبال نے کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل کی گہرائیوں سے جب نکلے, دل کی گہرائیوں سے جب نکلے, پھیلتی جائے بات کی خوشبو. پھیلتی خوشبو کو کوئی روک سکتا ہے؟ حضرت لگائیں, اتنے لگائیں, میں لگاؤں, قبلہ سید صاحب لگائیں, کوئی روکے گا؟ اسے تو پھیلنا ہی ہے نا. دل کی گہرائیوں سے جب نکلے, پھیلتی جائے بات کی خوشبو. So somebody asks, 2 more minutes, Huzur, what's the secret of your success? You know what he said? He's around 91 years old at that time. You know what he said? Subhanallah. He says, because all that Allah has granted me, جو کچھ عظمتیں, رفعتیں, شوکتیں,
برکتیں اللہ نے، کرامتیں، عزتیں مجھے عطا فرمائی، وہ اس لیے فرماتے ہیں غوث پاک کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تحقیق، حضور غوث اعظم زندہ باد۔ یہ ہے درس، یہ ہے درس۔ 11ویں شریف منانا بہت آسان ہے، 10 پاؤنڈ دے دیے لنگر میں، 50 پاؤنڈ دے دیے، جی اعلان بھی کرا دیا حضرت میں اتنا اتنا دیا، تعلیم کا عمل نہیں کرتے ہم۔ اگر زندگی میں سچ کو اپنا لینا، سچ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کہ جہاں تک ہو سکے سچ ہی بولیں گے، جہاں تک ہو سکے سچ بولیں گے۔ واللہ میں دعوے سے کہتا ہوں 50%، زیادہ نہیں تو کم از کم 50% ہماری زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ 50% کم از کم۔ All our troubles and difficulties and hardships and problems, masa'ib, alam, takalif, because we die. سچ بولو گے، ارے میں کون ہوں بولنے والا؟ ارشد مصباحی کیا ہے، یا ارشد اسلمی صاحب کیا ہیں، قبلہ سید عادل صاحب کیا ہیں، جاوید قادری صاحب کیا ہیں، حضرت کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کیا؟ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔